ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم علیہ الصلاۃ والسلام. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے وقت، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے وقت، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کی نمی ہے، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ کوثرین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفت زمین اور سریا، گردن ہے کہ برفت زمین اور سریا، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خط و خال کا معیار، قد ہے کہ نبوت کے خط و خال کا معیار، بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا آئینہ، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا آئینہ، تلکے ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا آئینہ، بلکہ ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبیٰ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، باتیں ہیں کہ طوبیٰ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، کہ رات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے. محترم حاضرین، ربیع الاول کا دوسرا جمعہ ہے. آمنہ کے لال جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی سیرت کا آغاز بچپن سے نہیں ہوا، آپ کی سیرت کا آغاز لڑکپن جوانی سے نہیں ہوا، بلکہ آپ کی سیرت کا آغاز عالم ارواح سے ہوا ہے. سیرت کا آغاز بچپن سے ہوتا ہے، موت پر ختم ہو جاتا ہے. میرے نبی کی سیرت کا آغاز عالم ارواح سے ہوا ہے اور
وفات شریفہ پہ آپ کی سیرت کا اختتام نہیں ہو گیا، بلکہ آپ کی سیرت کا اختتامیہ جنت میں ہوتا ہے۔ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ آپ کی تشریف آوری کے چرچے تھے۔ انبیاء کی زبان پر، سابقہ کتب کے بیان میں، کہانوں کے پیشین گوئیوں میں آپ کی سیرت کے تذکرے موجود تھے۔ گویا اگر میں اس کو یوں کہوں کہ ابھی زمین و زمن نہیں تھے، آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابھی آسمان و زمین نہیں تھے کہ آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابھی نباتات و جمادات و حیوانات نہیں تھے کہ آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابھی سورج چاند ستارے نہیں تھے کہ آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابھی باد و بہارا فضا ہوا نہیں تھی کہ آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابھی رنگ نہیں تھے، خوشبوئیں نہیں تھے، لیل و نہار، رات دن نہیں تھے کہ آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابھی یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی کہ آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر کہوں گا ابھی جنت نہیں تھی کہ آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابھی لوح قلم نہیں تھا کہ آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابھی کوئی دنیا کے اندر کوئی تخلیق موجود نہیں تھی کہ آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میری روح کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور نبوت کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام نہیں تھے کہ آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ نوح علیہ السلام نہیں تھے کہ آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ شیس علیہ السلام نہیں تھے کہ آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ادریس علیہ السلام نہیں تھے کہ آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے کہ آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے کہ آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے کہ آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہارون علیہ السلام نہیں تھے، ایوب علیہ السلام نہیں تھے، یعقوب علیہ السلام نہیں تھے، یوسف علیہ السلام نہیں تھے، دانیال علیہ السلام نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے کہ آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ کوئی یوں کہوں کہ آدم صفی اللہ نہیں تھے، آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ نوح نبی اللہ نہیں تھے کہ آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ نہیں تھے کہ آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ اسماعیل ذبیح اللہ نہیں تھے کہ آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ نہیں تھے کہ آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ نہیں تھے کہ آپ کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہوتا نہ تیرا نور گر، ہوتا نہ تیرا نور گر، کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، تیرے سبب سب بنا صلی اللہ محمد۔ ہوتا نہ تیرا نور گر، کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، تیرے سبب سب بنا صلی اللہ محمد۔ آپ اگر مقصود نہ ہوتے، کون و مقام موجود نہ ہوتے، مسعود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر، پچھلی مرتبہ میں نے کئی واقعات پیش کیے حضور علیہ السلام کے اس دنیا میں جلوہ افروز ہونے سے پہلے، کئی سو سال پہلے، 700 سال پہلے، 600 سال پہلے طوبہ بادشاہ کا واقعہ میں نے بیان کیا۔ اور آج بھی ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جناب عبد المطلب کو ایک عجیب و غریب خواب آیا آپ کی ولادت سے قبل۔ عبد المطلب کیا کہتے ہیں کہ ایک درخت ہے جس کی شاخیں، جس کی چوٹی آسمان کو لگتی ہے، اور اس کی شاخیں جو ہیں مشرق میں
اتنا بڑا درخت ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک نور ہے اور اس کی روشنی سورج کی روشنی سے 70 گنا زیادہ ہے. پھر دیکھا کہ وہ جو درخت ہے جس کی چوٹی آسمان کو لگتی ہے اور جس کی شاخیں مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے ہیں، اس کی شاخوں میں کچھ لوگ چمٹے ہوئے ہیں. قریش کے کچھ لوگ چمٹے ہوئے ہیں. اور پھر جناب عبد المطلب نے خواب میں یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں. یہ بھی دیکھا کہ اس درخت کے پھل ہیں اور جناب عبد المطلب وہ پھل توڑنا چاہتے ہیں آگے بڑھ کر. ایک نوجوان ظاہر ہوتا ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے. اس کی رعنائی، اس کی حسن اور خوبصورتی اپنی مثال عام ہے. جناب عبد المطلب اس درخت کا پھل توڑنا چاہتے ہیں. اس نوجوان نے انہیں منع کیا ہے. میں نے کہا کہ اے نوجوان، تو مجھے اس کا پھل توڑنے سے کیوں منع کر رہا ہے؟ تو نوجوان جو بڑا حسین و جمیل ہے وہ کہنے لگا کہ یہ ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس درخت کی شاخوں میں چمٹے ہوئے ہیں. پھر میں نے دیکھا، جناب عبد المطلب فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں قریش کے کچھ جوان اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، لیکن وہ نوجوان ان کو روکتا ہے اور پیچھے دھکیل دیتا ہے. میں نے اپنا یہ خواب ایک کاہنہ کو سنایا. کاہنہ وہ عورت جو کہ تورات انجیل کی حافظہ ہے، جو کہ تورات انجیل کی عالمہ. کاہن تورات انجیل کے عالموں کو کہتے تھے اور کاہنہ اس عورت کو کہتے تھے جو کہ تورات انجیل کی عالمہ ہوتی تھی. تو کہتے ہیں عبد المطلب کہ میں نے صبح اٹھ کر وہ خواب ایک کاہنہ کو سنایا، اور جب میں نے اس کو خواب سنایا تو اس کاہنہ کا ایک رنگ آتا ہے، ایک جاتا ہے. میں نے اس سے سوال کیا کہ ایک رنگ آتا ہے اور تیرا ایک رنگ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے بھی تو بتا کہ اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا اگر یہ تیرا خواب بابا عبد المطلب، اگر یہ تیرا خواب سچا ہے تو تیری ظلم سے ایسا ایسا نور پیدا ہونے والا ہے، تیری ظلم سے ایسی ہستی پیدا ہونے والی ہے، تیری ظلم سے ایسی شخصیت پیدا ہونے والی ہے کہ جس کا دین مشرق و مغرب میں پھیل جائے گا، اور قریش کے جو لوگ اس سے مستفید ہوں گے وہ اسی شاخوں میں چمٹے ہوئے ہیں، وہی اس کا پھل کھائیں گے. یعنی اسلام کی خوبیوں سے، اسلام کے محاسن سے، اسلام کے پھل سے وہی لوگ مستفید ہوں گے جو تیرا کلمہ پڑھیں گے. کہنا یہ چاہتی تھی کہنا کہ اس سے پھل سے مستفید ہوں گے. اور کچھ لوگ جو ہیں قریش میں سے وہ اس ہستی کی، اس شخصیت کی جو تیری سن سے پیدا ہوگا، جو نبی آخر الزمان ہوگا، گویا یہ کہنا چاہتی ہے جو نبی آخر الزمان ہوگا اس کی کچھ لوگ مخالفت کریں گے. یہ سارا خواب ہے اور اس کی تعبیر ہے. جناب عبد المطلب کو ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے ہیں تو جناب عبد المطلب کو آپ کا خواب آ رہا ہے اور اس خواب کے ذریعے سے یہ تعبیر ظاہر ہو رہی ہے. جناب عبد المطلب آپ کو یاد ہوگا، آپ کو پتا ہوگا، کئی مرتبہ واقعہ آپ کے گوشے گزار کیا ہے کہ جس کے تناظر میں اللہ نے اس واقعہ کو یاد کراتے ہوئے اپنے
اپنے نبی پر سورۃ الفیل نازل فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ واقعہ تو میرے اور آپ کے نبی کی ولادت سے 50-55 دن قبل کا ہے کہ جب ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے کعبہ پر چڑھائی کی تھی، اور اس کا کیا حال ہوا تھا اللہ نے سورۃ فیل کے اندر اس کو سارا تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ نے ابابیل سے ان کو مروایا، اور اس طریقے سے مروایا، اس انداز سے مروایا کہ پرندوں کی چونچوں کے اندر اللہ نے جو گندگی پتھر دے کر ان کو بھیجا وہ ایٹم بم بن گئے، اور جس کے اوپر بھی وہ پڑتے تھے اس کو گویا اس طرح کر دیتے تھے جس طرح کے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے۔ اور جب وہ ابرہہ آیا تھا اور مکے والوں کے جانور ہانک کر لے گیا تھا، جناب عبد المطلب کے جانور بھی ہانک کر لے گیا تھا۔ عبد المطلب اس کے پاس گئے، ابرہہ اپنے لشکر میں بیٹھا ہوا ہے اور دربار اس کا سجا ہوا ہے، اور بڑے تروفر کے ساتھ اور بڑے تکبر اور رحمت کے ساتھ اپنے تخت پر جلوہ افروز ہے۔ جناب عبد المطلب اس کے دربار میں داخل ہوتے ہیں کہ شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ ایک طرف ہے چرخے بہن کانپ رہا ہے۔ جناب عبد المطلب داخل ہوئے، آپ کی پیشانی میں نور چمکا، ابرہہ نے دیکھا تو ابرہہ آپ کی پیشانی کی، آپ کے چہرے کی نورانیت کی تاب لگا سکا، اور آپ کے چہرے کا رعب برداشت نہ کر سکا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جناب عبد المطلب کا استقبال کیا، آپ کو لے جا کر تخت پہ بٹھایا اور سوال کیا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے کچھ جانور، کچھ اونٹ، کچھ بھیڑ بکریاں تم نے ہانک لیے ہیں، میں ان کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اسے ڈھانے گرانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ ہیں کہ مطالبہ کر رہے ہیں اپنی بھیڑ بکریوں کا۔ میں نے تو سوچا کہ آپ مجھ سے مذاکرات کرنے کے لیے آئے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کو گرانے کا، اس پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن میں تو آپ کی بات سن کر حیران رہ گیا ہوں کہ آپ خانہ کعبہ کے سردار ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہیں، خانہ کعبہ کے آج کے فوج میں کہیں چاند ہے، اپنے قبیلے کے مکے کے سردار ہیں، اور آپ مجھ سے یہ مطالبہ کرنے آ گئے کہ میں آپ کی اونٹوں کو، بھیڑ بکریوں کو واپس کر دوں، اور آپ کو خانہ کعبہ سے کوئی غرض نہیں۔ جناب عبد المطلب نے جواب دیا کہ دیکھو اب رہا سنو کہ میں خانہ کعبہ کا مالک نہیں، خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے، اور تیری ٹکر میرے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہے۔ خانہ کعبہ کا مالک جانے، بیت اللہ کا مالک جانے، تو جان۔ میرا یقین ہے کہ تو خانہ کعبہ کو
گرا چھوڑ اس کے نزدیک بھی نہیں آ سکا. گویا ذہن میں یہ کہا، الفاظ درج نہیں ہیں لیکن ذہن میں یہی کہا ہوگا کہ تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکے گا. خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، لہذا وہ بیت اللہ کا مالک جانے تو جان، میں مجازی مالک ہوں، اپنی بھیڑ بکریوں کا اونٹوں کا میرے حوالے کر دے. اس نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے اپنی بھیڑ بکریاں لی، واپس آ گئے. بتانا تو میں یہ چاہتا تھا کہ جناب عبد المطلب کی پیشانی میں نور نبوت چمک رہا ہے اور اس نور کی ضیا پاشی سے اب رہا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اور یہی نور جناب عبداللہ کی پیشانی میں آیا ہے، اور جب جناب عبداللہ کی پیشانی میں چمکا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، سیرت میں لکھا ہے کہ سینکڑوں عورتیں تھیں جو اس بات کو جانتی تھی، پہچانتی تھی. شاید ان کی تعداد 300 کے قریب ہو جو جناب عبداللہ کی پیشانی کے نور سے متاثر تھی اور آپ سے نکاح کی خواہشمند تھی. لیکن اللہ نے آپ کی قسمت میں بلکہ محمد رسول اللہ کی ماں کے طور پر کسی کانا کو نہیں چننا تھا، کسی جادو والی کو نہیں چننا تھا، یہود و نصارا کی نسل سے نہیں چننا تھا، بلکہ اللہ نے اس پیغمبر کے لیے جس ماں کو چننا تھا وہ مدینے سے تھی. اس لیے شاید اس لیے مدینے میں آپ کا ننہال بنا دیا، اس لیے بنایا ہوگا کہ نبی پیدا تو مکے میں ہوگا لیکن ہجرت کر کے مدینے ہی جائے گا. آمنہ کا معنی امانت والی، عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ ہے. آمنہ کا معنی امانت والی. آپ کو بھیجا ہے کسی بت کے بندے کے گھر میں نہیں بھیجا، بلکہ اس کے گھر میں بھیجا ہے جس کا نام ہے عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ. حالانکہ آپ کے بھائیوں میں کسی کا نام عبد الحارث ہے، کسی کا نام جو ہے وہ عبد الود ہے، کسی کا نام عبد الصوا ہے، کسی کا نام کچھ ہے، کسی کا حمزہ ہے، کسی کا عباس ہے. جس شخصیت کی پیشانی میں نور نبوت چمکانا تھا اور جس کی صلب میں اللہ نے اس کو منتقل کیا ہے، اس کا نام ہی عبداللہ رکھوا دیا ہے. اس ہستی کا نام ہی عبداللہ رکھوا دیا ہے. اور جس ماں کا انتخاب کیا ہے اس ماں کا نام آمنہ رکھوا دیا ہے. آمنہ کا معنی امانت والی. آمنہ تو امانت والی ہے. جس چیز کی امانت اٹھائے گی تو محمد کو بطور امانت اٹھائے گی، محمد کو بطور امانت پیٹ میں رکھے گی، اس کی خوشخبریاں پائے گی، محمد کی ماں ہونے کی سعادت پائے گی. تو خوش قسمت ہے، تو خوش بخت ہے کہ آخری نبی کی ماں ہونے کا اعزاز پائے گی. اس لیے آمنہ کا معنی امانت والی. تو امانت اٹھائے گی. اللہ کس چیز کی امانت؟ فرمایا میری امانت آمنہ کے پاس ہوگی. میرے اس آخری بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت آمنہ کے پاس ہوگی. امانت والی ہے. اور دیکھو اللہ نے تو چناؤ ہی عجیب و غریب کیا ہے. دنیا کے تمام خطوں میں سے اس خطے کا انتخاب کیا ہے جس کا نام عرب ہے. عجم کا انتخاب نہیں کیا. عرب کا معنی ہے صاحب زبان. عجم کا معنی ہے گونگا. گونگوں میں انتخاب نہیں کیا، صاحب زبان لوگوں میں کیا. پھر
ساری دنیا کا مرکز مکہ ہے، اس لیے مکہ کا انتخاب کیا ہے، جس کو اللہ نے مکہ بھی کہا ہے، جس کو بلد الامین بھی کہا ہے۔ یہ امانت والا شہر ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس کو اللہ نے یوں بھی فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور اے پیغمبر اس شہر کی قسم مکہ کی اس لیے کھاتا ہوں کہ تو اس شہر میں قیام پذیر ہوگا۔ یہ تیرا، یہ شہر میرا ہے، لیکن جائے پیدائش تیرا ہوگا۔ شہر میرا ہے، جائے پیدائش تیرا ہوگا۔ پھر دیکھیں تو صحیح، عجیب بات ہے کہ جو دائی کا انتخاب کیا ہے تو اس کا نام حلیمہ ہے۔ حلیمہ کا معنی ہے ہلم والی، ہلم کا معنی ہے گود والی، یعنی ماں جس کا دودھ پیے گا، جو رضائی ماں کا لقب حاصل کرے گی، اس کا نام ہلم والی ہے۔ ہلم کا معنی ہے بردبار، حوصلے والی ہے۔